السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 198 یہاں سے پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ اس میں دوسری بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ عقبہ اصل میں گھاٹی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ، تو عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ گھاٹی کے قریب ہی یا اس کے دامن میں جو بیعت ہوئی تھی یہ اس کا ذکر ہے۔ موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ اسلام 1 سال قبل یثرب میں پہنچ چکا تھا، کیونکہ کچھ لوگ مسلمان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یثرب یعنی مدینہ میں پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے پھر مختلف لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعارف کرایا اور اسلام کی ساتھ دعوت بھی دی۔ تو بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہ چھوڑیں گے۔ یہ جو مسلمان یثرب سے آئے تھے یہ ان کا ایک جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں یہ خبریں مل رہی تھیں کہ وہاں بڑی مخالفتیں ہو رہی ہیں، آپ کو شہر میں رہنے نہیں دیا جا رہا، اور آپ مختلف قبائل کا رخ کرتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مگر لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے درپردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز یعنی رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ تو یہ تشریق کے دن تھے، یعنی 11، 12، 13 تاریخ تھی۔ تو ان میں جو 12ویں تاریخ کی رات تھی یعنی درمیانی رات، وہ طے پائی کہ ہم جمرہ عقبہ کے پاس آپس میں ملیں گے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مدینہ سے آنے والے مسلمان۔ تو مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپ کے ایک 2 آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ کل 73 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ ان کے ساتھ یہ 2 عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے اور اسماء بنت عمرو بنو سلمہ سے۔ یہ 2 خواتین بھی انہی کے ساتھ تھیں، یہ بھی بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک خونی رشتہ ہونے کی ناطے سے وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان کر لیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس ہی نے بات کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔ یعنی اشارہ تھا کہ کافی مخالفتیں تمہیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجئے۔ یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ یہ ایک دعوت تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا ان تعبدوہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، عہد کرو کہ تنہا صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ یہ معنی سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں، یہ تو مان لیتے ہیں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے. وعلی النفقۃ فی العسر والیسر، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں تم مالی مدد کرو گے. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. وعلی ان تقوموا فی اللہ لا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی. وعلی ان تنصرونی اذا قدمت الیکم وتمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناءکم ولکم الجنہ، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہیں کریں گے. یعنی ہم نے انصاریوں نے، مدینہ سے آنے والے لوگوں نے، ہم نے یہ بیعت کی تھی. یہ اشارہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس گفتگو میں ایک مختصر بات کا کہ الائمۃ من قریش، کہ قریش جو ہیں انہی میں امامت رہے گی. یعنی میرے بعد اگر کسی نے خلافت سنبھالی تو وہ میرے قبیلہ کے لوگ قریشی لوگ ہوں گے. تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ جو بھی حکومت میں ہوں گے یا حکومت کے بارے میں گفتگو ہوگی، ہم یثربی لوگ اس میں نہیں پڑے. ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا آپ ہم سے بیعت لیجئے. اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. یہ برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے یہ لفظ فرمایا. دیکھیے، دنیا مطلوب نہیں ہے، دین مطلوب ہے. فیوچر پہ بھی نظر ہے کہ قربانیاں دینے کے بعد کیا واقعی ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح حکومت کے حصوں میں سے؟ کیونکہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی بالکل اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم اصل میں لڑنے والے لوگ ہیں، میدان جنگ کے لوگ ہیں. اس لیے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجیے، ہم آپ کی حفاظت ہر صورت میں کریں گے. اتنے میں ابو الہیثم ابن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں. یعنی جب ہم آپ پر بیعت کر رہے ہیں تو ان سے کٹ جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بل الدم الدم والہدم الہدم، انا منکم وانتم منی، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی صلح کروں گا. یہ تعلق قائم ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اہل مدینہ سے. ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس ابن عبادہ ابن نضلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یثربی لوگوں کو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں. ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف یعنی بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجیے، کیونکہ یہ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کے جانا، آپ کو سنبھالنا، آپ کا پورا خیال کرنا اور دنیا کی مخالفت مول لینا اور ہر ایک سے کٹ جانا اور اپنے افراد کو بھی کٹوا دینا، یہ سب جو ہے یہ دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے. یہ بہت بڑا اہم موقع ہے، آپ کے لیے چانس ہے.
لوگوں نے کہا ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول بتائیے اس کے بدلے ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الجنہ، جنت ہے. لوگوں نے کہا آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. یہ درمیان میں آنے والے جو خیالات تھے، ان خیالات کی ایک ایک فرد اپنی تسلی چاہ رہا ہے. یا وہ خیال اس کے دماغ میں آتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا خیال دوسرے کے دماغ میں نہ آئے، تو اس لیے ابھی سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سب تسلی کر لیں تاکہ کل کو کوئی معذرت نہ کرے. تو حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار. اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا کہ تم شروع میں چھوڑ دے رہے، لیکن لے جانے کے بعد چھوڑتے ہو تو یہ معذرت اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ کیسے برداشت کرے گا کہ تم نے رسول کو مروا دیا، پکڑوا دیا اور تم زندہ رہے؟ یہ سوچ لو، ابھی سے سوچ لو. لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ ابو الہیثم ابن تیہان تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا. یہ بیعت تھی، انہوں نے زبانی جو بات کہی اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، اور جو آپ فرماتے گئے وہ پیچھے کہتی گئیں. زبانی بیعت ہوئی ہے، ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ملا. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی روایت ہے کہ وہ اپنے خاوند کے بارے میں جو اللہ کے رسول ہیں، جو ایک مثالی خاوند ہیں، ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی اجنبی عورت کو ٹچ نہیں کیا، آپ کبھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے. بیعت جب مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں. نقیب کا مطلب نگران، ہیڈ، جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے. یہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں تو صرف اللہ کے رسول، مگر رہنما کیسے بنتے ہیں، کس طرح آپ بات کرتے ہیں لوگوں سے. مدینہ سے آنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، بولنے والے ہیں اور سمجھدار ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں. پھر آپ کا ایک ویژن ہے، آپ آگے دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو بیعت کر لیتے ہیں لیکن اب ان کو کچھ کام بھی دوں. تو آپ کام یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں 12 نقیب مجھے دے دیجیے جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے. یہ ذمہ داری ہوگی. تو ایک چناؤ بھی کر لیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کا چناؤ، ان کا انتخاب میں کیوں کر رہا ہوں. ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ واپس جائیں گے، ان کی اپنی جو قوم ہے، برادری ہے، اس کی وہ نگرانی کریں گے، اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے خود وہ ذمہ دار ہوں گے، یعنی وہ طے کریں گے ان کو. اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کر لیے گئے. خزرج کے نقبا جو نقیب تھے جن کے نام پیش کیے گئے وہ نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ ابن دلیم، برا ابن معرور ابن صخر، اسد ابن زرارہ ابن عدس، عبداللہ ابن عمر بن حرام، سعد بن ربیع ابن عمر، عبادہ ابن صامت ابن قیس، عبداللہ ابن رواحہ ابن ثعلبہ، منذر ابن عمر ابن خنیس، رافع ابن مالک ابن عجلان رضی اللہ عنہ. اوس کے جو نقبا تھے 3، ان کے نام یہ ہیں: اسید ابن حزیر ابن سماک، رفاعہ ابن عبد المنذر ابن زبیر، سعد ابن خیثمہ ابن حارث، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو الہیثم ابن تیہان،
جب ان کا انتخاب ہو چکا تو آپ نے اب ان کو فرمایا انتم علی قومکم بما فیہم کفلاء ککفالۃ الحواریین لعیسی ابن مریم وانا کفیل علی قومی. آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، کفیل ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے. وہ بھی 12 تھے. آپ نے 12 افراد چنے اور چننے کے بعد آپ نے ان کو یہ فرمایا، ایک مقام دے دیا کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 حواری بطور اپنے کفیل کے چنے تھے، میں بھی تمہیں ویسے ہی چن رہا ہوں. کتنی خوشی ہوئی ان صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ہاتھوں جن جن ذمہ داروں کو چنا تھا، اب اس آخری رسول نے ہمیں ان میں شمار کر لیا ہے. ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے. اور آپ فرماتے ہیں اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں، یعنی میرے مسلمان جو ہیں ان کا ذمہ دار پھر میں ہوں. یعنی اب تمہارے اوپر ہیڈ میں ہوں، تم اپنی اپنی قوم کے ہو اور میں تم سے پھر پوچھوں گا. ان سب نے کہا جی ہاں. تو اس طرح یہ دوسری بیعت ہو گئی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی، کیونکہ مکی زندگی میں کچھ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن بھی بدل گئی. بس یہ نصیب کی بات تھی. گھر کے جو افراد تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی. باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول اللہ کی قدر کی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی کو پھر اپنا بنایا. اور آپ آئندہ ہمیشہ کے لیے جب تک اس دنیا میں رہے انہی کے ہی ہو کے رہ گئے. جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا. وہاں لوگ تھے ٹو میں رہتے تھے کہ بھئی بات کچھ ہو رہی ہے. اس نے نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی پکار لگائی کہ خیمے والو کیا محمد سے نمٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ یا عدو واللہ لا اتفرغن لکا، قسم اللہ کی اللہ کے دشمن میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں. بے فکر رہے، تم لوگوں کو میرے خلاف ابھارتے ہو، وقت آئے گا کہ میں تمہاری خبر لوں گا. اور لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے ڈیروں پہ آپ چلے جاؤ. چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کے سو گئے اور وہیں صبح کی. ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا. انہیں پتہ چل گیا کہ رات کچھ ہوا ہے تو وہ یثربی جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے خیموں کی طرف ہو گئے. مگر مشرکین یثرب نے کہا یہ خبر باطل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادھ لی. چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور وہ نامراد واپس چلے گئے. لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے، کہ واقعی رات کو ایسا ہوا ہے. چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا. حج کرنے کے بعد وہ اب واپس جا رہے تھے تو قریشیوں کو بعد میں معلوم ہوا کہ بات صحیح ہے. چنانچہ وہ پیچھے لگے ان کے اور سعد ابن عبادہ اور منذر ابن عمرو کو اذاخر کے مقام پر جا لیا. لیکن منذر ابن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا اور وہ نکل بھاگے. البتہ سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا. لیکن وہاں مطعم ابن عدی اور حارث ابن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے. بڑے آدمی تھے. سعد ابن عبادہ سردار تھے اپنے مدینہ کے اور خاص طور پر اپنے بڑے قبیلے کے. تو ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوا بول دیں کہ انہوں نے سعد کو گرفتار کیا ہے اور ان کو مار رہے ہیں. انہیں اطلاع پہنچی تو مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہذا تمام لوگ بخیریت مدینہ واپس روانہ ہو گئے. مسلمانوں کی اب ہجرت شروع ہوتی ہے. تسلی ہو گئی نا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ اب ایک مرکز یا شہر ہمیں مل رہا ہے جہاں کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، مسلمان ہو گئے ہیں. تو یہاں کے جو مسلمان ہیں اب وہ آہستہ آہستہ ادھر چلے جائیں. عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دار الہجرت دکھایا جا چکا تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے، یعنی مسلمانوں کو بتا چکے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا علاقہ ہے جہاں میں تم سب ہجرت کر کے جا رہے ہو۔ مثلا آپ نے فرمایا رأیت انی اہاجر من مکہ الی ارض بها نخل فذهب وهلی الی الیمامة او حجر فاذا هی المدینۃ یثرب۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یمامہ ہے یا وہ حجر کا علاقہ ہے، لیکن وہ تو مدینہ یثرب تھا۔ تو جو کچھ آپ نے دیکھا آپ نے اپنا خیال بھی بتایا، مگر حقیقت یہ نکلی کہ وہ شہر جو تھا وہ یثرب کا تھا۔ تو رأیتو کا مطلب کیا ہے؟ رأیتو یا اریتو، میں دکھایا گیا یا میں نے دیکھا، تو یہ ایک الہام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ مطلب ہے رأیتو کا، یعنی یہ نہیں کہ وہ شہر آپ کے یوں سامنے آ گیا، بلکہ ایک الہام ہوا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے اور ایک ایسے علاقے کی طرف کرنی ہے جہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت ہیں، باغات ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اریت دار ہجرتکم سبخۃ بین ظہرانئی حرتین فاما ان یکون حجرا او یثربا۔ مسلمانوں، مجھے تمہارا دار الہجرت دکھایا گیا ہے، دو حروں کے درمیان، یعنی لاووں کی چٹانیں ہوں گی دائیں بائیں، اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ نشیبی زمین کا ہے، اب وہ یا تو حجر ہے یا یثرب ہے۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس طرح بعد میں جو اس کی تصدیق ہوئی وہ یہی کہ مدینہ کے ہی لوگ آئے، بیعت کی اور وہ واپس گئے، تو مسلمان بھی آہستہ آہستہ اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کرتے گئے۔ تو ہجرت کا مطلب یہی ہے ترک وطن اختیار کرنا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تاکہ جہاں جائیں وہاں امن ہو اور دین پر سکون کے ساتھ عمل کیا جا سکے، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، جیسے مکی لوگ تھے، مکہ کے مشرک لوگ تھے جو سامنے دیکھ کر بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بھی، کہ یہاں اس طریقے سے عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ اپنے بیوی بچے کے ساتھ نکلے کہ میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا، انہوں نے کہا تم تو جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی نہیں لے جا سکتے، اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا۔ تو ابو سلمہ جو ہجرت کر رہے تھے باپ، تو اس کے بھائی بہنوں نے یا والدین نے، ابو سلمہ کے والدین نے بچے کو لے لیا ماں سے، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ پہنچے۔ یہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر ابن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہم نے ہجرت کی۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پے ہجرت کی، یہی جو دوسری بیعت تھی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپ کے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے ببانگ دہل نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو اس رحلہ میں یا اس ہجرت میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل جن کو اللہ نے فرمایا تھا کہ ان اسری بعبادی، کہ رات کے وقت میرے بندوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کے آپ چل پڑیے، تو وہ بھی ایک ہجرت تھی۔ سبھی نے بالاتفاق اپنے گھروں کو چھوڑا اور ایک ایک کر کے سب ایک ایسے مقام پہ جمع ہوئے جو سیدھا سمندر کی طرف جاتا تھا۔ تو یہ تمام بنی اسرائیلی، مرد، عورتیں، بچے، یہ سب کے سب بالاتفاق، کوئی پیچھے نہیں رہا، سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہے کے مطابق رات کے اندھیروں میں نکلے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، اور خاموشی کے ساتھ ایسے مقام پہ جمع ہوئے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، اور وہ وہاں سے آگے نکل گئے۔ صبح جب ہوئی تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرعونی دیکھ رہے ہیں کہ بنو اسرائیل میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہ سڑکوں پہ نظر آتا ہے، نہ گلیوں میں، نہ گھروں میں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کے سب راتوں رات نکل گئے۔ یہ یونٹی تھی۔ تو اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا کہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق وہ بھی ایک ایک کر کے نکلتے گئے. مگر اس میں ایک بڑی اہم بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ خاموشی سے نہیں نکلے. وہ ایک بالکل یونیک قسم کی چیز ہے جو پہلے انبیاء کرام کی قوموں نے جو ہجرتیں کی ہیں وہ خاموشی سے کی ہیں. مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان مسلمانوں نے جو مکہ کے اندر اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں رہتے تھے اور بڑی سخت دشمنی تھی، بڑی جرت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہجرت کی اور چیلنج دے کے نکلے کہ کوئی ہے تو آئے، مجھے روک سکتا ہے تو روکے، میں جا رہا ہوں. اور نہ صرف اکیلے گئے بلکہ اپنے ساتھ 20 صحابہ کرام کو بھی لے گئے. غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی. مہاجرین حبشہ جو حبشہ گئے ہوئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے. مکہ میں صرف ابو بکر، علی، صہیب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم باقی رہ گئے تھے، یا پھر وہ کمزور مسلمان تھے جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابو بکر علی رسلک فإنی ارجو ان یؤذن لی، ذرا رکے رہو، ٹھہر جاؤ، توقع ہے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے اجازت دے دی جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہجرت کر جائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل ہے. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا. یہ اس لیے کیا کہ تاکہ وہ تیز دوڑیں، کمزور نہ ہوں، پیچھے اگر کوئی پیچھا کرنے والا بھی آ جائے تو اس کے مقابلے میں یہ آگے بڑھ سکیں. قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پا لی ہے. انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا. اب ان کی آنکھیں کھلیں کہ یہ سب وہاں چلے گئے ہیں جن کو ہم نے بہت مارا پیٹا. ظاہر ہے ہمارے غصے ان کے دلوں میں ہوں گے، اور یہ اگر جا کے مدینہ آباد ہوتے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے تو قافلے وہیں سے آتے ہیں، وہ تو شام جاتے ہیں اور آتے ہیں، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ خطرہ انہوں نے محسوس کیا. چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو کہ کیا کریں. بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، آپ ابھی تشریف نہیں لے گئے تھے مدینہ، اور صبح و شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا. اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے. ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا. اس نے کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں اور میں چاہتا ہوں میں آپ کی اس میٹنگ میں شریک ہوں. تو ان کا ٹھیک ہے. تو اہل اجتماع کے سامنے اصل قضیہ پیش کیا گیا. یہ نجد کا کیوں اس نے کہا؟ اس لیے کہ مدینہ سے پرے ہے نجد، اور اگر وہ نجد کا کہتا ہے تو مکہ والے یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ چلیں یہ مدینہ والے بیچ میں ہوں گے، اگر یہ شیخ بوڑھا بزرگ جس کی اپنی قوم ہے اگر وہ ساتھ ہے، ہم ادھر سے آتے ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے خوشی سے کہا آ جاؤ. اہل اجتماع کے سامنے اصل قضیہ یعنی اصل کیس پیش کیا گیا کہ کیا ہو رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے اجازت دے دی، وہ مدینہ چلے گئے اور وہاں مدینہ آباد ہو رہے ہیں، کل کا یہ خطرہ ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کوئی حل نکالیے. تو ابو الاسود جو ایک لیڈر تھا اس نے کہا ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا، بس مکہ سے نکال دیں آپ اس کو. شیخ نجدی نے کہا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، مزید برآں وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لہذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے ہی علاقے پر تم پر چڑھ دوڑے.
اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے، یہ تجویز ٹھیک نہیں ہے، اس کو مت اجازت دو کہ یہاں سے وہ نکل جائے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ابو البختری نے کہا اسے قید کر لو اور باہر سے دروازے بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے۔ یعنی ہم شعراء کو اریسٹ کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اس کو کمرے میں، نہ کھانا دیتے ہیں نہ پینا، اور وہیں بھوکا رہتے رہتے کچھ عرصے کے بعد مر جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو۔ شیخ نجدی نے کہا واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، لہذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال کر لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لے۔ یہ کام بھی نہیں ہو سکتا، چھڑوا جائیں گے وہ، کوئی اور تجویز سوچو۔ اب طاغوت اکبر ابو جہل یہ بولا، اس نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ جو شر میں فساد میں سب سے آگے ہونا تو بات بھی بڑی گہری سوچتا ہے کہ کس طرح جڑ کاٹ دی جائے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دے دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے اس طرح یک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، اور عبد مناف جو نبی علیہ السلام کا قبیلہ ہے سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر وہ راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ مل کے ہم نبی علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ شیخ نجدی نے کہا یہ ہے وہ بات جو اس نوجوان نے کہی، رائے ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیچ ہیں۔ اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تنفیذ کی، امپلیمنٹیشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ادھر قریش کی یہ تدابیر ہیں اور ادھر اللہ کی بھی تدبیر ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنی چال چل رہا تھا۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہو، ٹاپ سیکرٹ، ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ لے۔ بالکل نارمل سے حالات بنا دیے جائیں، پتہ ہی نہ چلے لوگوں کو کہ بیچ میں کام کیا ہو رہا ہے، اور کسی کے دل میں یہ بات تک نہ گزرے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، اور یہی طریقے ہوتے ہیں۔ جو بڑا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑی سازش کرنا ہوتی ہے، تو بڑی خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، بغیر محسوس کرائے کام کر لیا جاتا ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ تعالی نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے جو چالیں بھی انسان چل لے، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتی، یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، اور پھر اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ جو مخالف ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون، مگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، خواہ مشرکوں کو یہ ناگواری گزرے۔ تو یہ ایک ٹکر ہے لوگوں کی اللہ کے دین کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم تو ماننے والے ہیں، اور اس راہ میں اگر تھوڑی بہت قربانی آتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل ٹکر اللہ کے دین کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ دین باقی ہے۔ افراد ختم ہو جائیں گے لیکن دین ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دے دی کہ اس طرح آپ کے خلاف یہ میٹنگ ہوئی، اس طرح انہوں نے طے کیا ہے، اور اس طرح اب 12 نوجوان آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوں گے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہوں گے، تو آپ نے جب نکلنا ہے تو یہ لفظ پڑھ کے، یہ دعا پڑھ کے، مٹی اٹھا کے ان کی طرف پھینک کے نکل آنا ہے۔
اور یہ رات کا وقت نہیں ہوگا، دن کا ہی وقت ہوگا. ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی مگر ہم ان کو اندھا کر دیں گے اور آپ صحیح و سالم ان کے اندر سے نکل کے چلے آئیں گے. تو انہوں نے آ کے ہجرت کی اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ اب آپ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اس علاقے کو چھوڑ دیجیے. نکلنے کا وقت بھی بتا دیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بھی بتایا. چنانچہ فرمایا جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سو. یہ کتنی اچھی رہنمائی ہے، اور یہ اصول ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. یہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. آج جو پروٹوکول بنایا جاتا ہے اور روٹ بنایا جاتا ہے بڑے لوگوں کے لیے، وہ یہی چیز ہے کہ بتایا کیا جاتا ہے ادھر سے آئیں گے کہ راستہ ہمارا یہ ہوگا، لیکن راستہ بدل دیا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ ساری رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوئی تھی. ہجرت کے سفر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا. چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ ابن اریقط اللیثی سے بھی، جو ابھی تک دین قریش پر تھا یعنی مشرک تھا، اس سے یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا، کیونکہ وہ راستے جانتا تھا سارے. لیکن عام جو راستے تھے ان سے ہٹ کے اور راستوں سے اس کو لے جانا ہے. یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا. اسے کہہ دیا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اسی طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جبریل امین نے آ کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر محسوس طریقے سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے تھے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور انہوں نے ساری یہ انفارمیشن لے رکھی تھی کہ آپ کب اٹھتے ہیں، کب نکلتے ہیں، کس راستے سے نکلتے ہیں اور کون سا راستہ ایسا ہے جو اکیلا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور حملہ کرنے کے بعد کس طرح ہم بھاگ سکتے ہیں. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی، کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، تم آرام سے سوئے رہنا. چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی لوگوں نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو مشرکین نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. حضرمی یعنی حضرم ایک علاقہ ہے، حضرموت یمن کا علاقہ جو بارڈر پہ ہے سعودی عرب کے. تو وہاں کی جو چادر بنی ہوئی تھی جو سبز رنگ کی تھی تو اللہ کے رسول اس کو لپیٹ کے سویا کرتے تھے. تو حضرت علی کو دے دی، وہ اس کو لپیٹ کے سو گئے. لوگوں نے یہ سمجھا، جو نظر رکھ رہے تھے کہ آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنا داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے، آپ باہر تشریف لائے. وہ تیار ہیں، پتہ ہے ان کو کہ آپ نے نکلنا ہے. اور جب آپ باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ان کے سروں پر مٹی ڈال دی. آپ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک دیا لہذا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. بس یہ آپ پڑھتے گئے اور مٹی آپ نے پھینکی
اور انہی کے اندر سے ہی آپ نکل آئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں سلب کر لی اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے. یہ اللہ کا ایک حکم تھا، فیصلہ تھا. یہ کونی فیصلے جو ہوتے ہیں نا، کونی فیصلے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے بندہ یہ سوچتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. ہوا کہاں سے آ رہی ہے، یا اسی طرح یہ آسمان کس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین کیسے رول کر رہی ہے، کون اس کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ اللہ کے جو کلمات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک کلمہ ہے، یعنی وہ ورڈز ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے ایسا ہو جا، کیونکہ اللہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے ایسا ہو جا تو وہ سب کام ہو رہے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی آنکھیں سلب کر لی جائیں، یہ دیکھ نہ پائیں. تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی طاقت پر مان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے عین اس موقع پر حکم دیا کہ ان کی آنکھیں، ان کی نظریں سلب کر دی جائیں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے درمیان میں سے نکلتا دیکھ نہ سکیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے درمیان سے ایسے نکلے کہ آپ کا وہ بالکل احساس نہ کر سکے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر تشریف لائے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا. حالانکہ مدینہ کی طرف کرنا چاہیے تھا، مدینہ ادھر تھا، آپ ادھر چلے گئے. اور فجر کی پاؤ پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے. تو اس طرح آپ وہاں آرام سے پہنچ گئے. تو اب وہاں آپ 3 راتیں گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے سفر شروع ہوتا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.